حاصل ہے۔ چونکہ آج کل ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کافی گفتگو ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے مختلف حوالے سے، کوئی اس میں جواز کے پہلو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی حکم شرع بیان کرتے ہوئے اس رسم کو غلط قرار دے رہا ہے۔ اولاً میں رسم کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمارا مذہب اسلام رسومات کو مطلقاً مٹانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ غلط رسم کو مٹانے کے لیے اور غلط رسم کے قیام کو روکنے کے لیے تشریف لایا ہے، یعنی ایک مقصد یہ بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی بہت ساری رسومات جو زمانہ جاہلیت سے جاری و ساری تھیں لیکن شرعی تعلیمات سے براہ راست متصادم نہ تھیں، انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جن کو جو براہ راست ٹکرا رہی تھیں اور ان میں اصلاح کا کوئی پہلو نہیں تھا، یعنی اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یوں کہنا چاہیے، تو اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اور جن میں جہاں تک اصلاح کی گنجائش تھی، اصلاح کرنے کے بعد ان کے کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہر دور میں نئی نئی رسومات مسلمانوں میں رائج ہونے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ بہتر یہ ہے، عوام کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ از خود کسی رسم کو اپنانے، اس کو عام کرنے، دوسروں کو ترغیب دینے سے پہلے اگر اچھے سلجھے ہوئے معتدل علماء کرام سے اس کے بارے میں رائے معلوم کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہ جاریہ سے بچ جائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70، اس سے زیادہ آج کل میرے خیال میں کوئی بڑھتا نہیں ہے۔ ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اوسط عمر یہ ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر ایک بھیانک دور شروع ہونے والا ہے، اس صورت میں کہ جب ہم مذہب اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے، انہیں حقیر اور معمولی سمجھتے ہوئے اور انہیں مولویوں کی باتیں کہہ کر ان سے جان چھڑاتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر عذابات قبر ہیں، میدان محشر میں شرمندگی، ذلت، رسوائی، ندامت اور پچھتاوے کی وجہ سے انسان چہرہ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مزید ناراض ہوا تو پھر جہنم میں داخلہ ہے۔ اس لیے تھوڑی سی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور دنیا کے اندر حفظ نفس اور وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو معمولی نہ سمجھیں، اور اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین اسلام کی تعلیمات اور پابندیوں اور قیودات اور اس کے لاز کو بوجھ سمجھ کر اور اپنی آزادی کے راہ میں رکاوٹ سمجھ کر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغامات کو پہنچانے والے قاصدین ہیں یعنی علماء اسلام، انہیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر، ان کا مذاق اڑا کر، ان کے لیے جوکس بنا کر، اپنے محافل کے اندر ان پر نکتہ چینی کر کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ وقتی طور پر مزے حاصل کر رہے ہیں، وقتی طور پر آپ کو کوئی نقصان محسوس نہیں ہو رہا، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ زندگی وقت گزر جائے گا، پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہ جو اب رسم ہمارے ہاں درمیان میں آئی ہے، اس میں آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر خرابیاں اور خرافات موجود ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے قریب آنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے مزید قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر گناہ ہمارے سے وجود میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کویسچن ہوا کہ بعض اوقات جنات عورتوں کو تحفہ دیتے ہیں، تو کیا عورتوں کے لیے ان تحفوں کو قبول کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ یہ حرام ہوتا ہے اس لیے کہ یہ زنا کے لیے رشوت ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ناحق کسی چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو جو ہمارا حق نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ دیا جائے اس کی بھی ایک تعریف، یعنی رشوت کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ناحق کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے بھی رشوت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اس کا انجام بتایا کہ جنات اتنے پپو نہیں ہیں، بھولے بھالے نہیں ہیں کہ خواہاں کسی کو کچھ دے دیں، بلکہ ایک اور پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ تو میں معاذ اللہ یہ الزام کوئی نہیں لگا رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ مفتی صاحب نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، نہیں واللہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے، ہم تو بس ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ میں بالکل آپ کے ان ارادوں کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات انسان کو اپنے بعض معاملات کے انجام کا صحیح ادراک
اور صحیح علم نہیں ہوتا، وہ ایک چیز کو بالکل مباح، جائز یا بہت ہی ہلکا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن نفس و شیطان کی پیچھے پلاننگ بڑی کامل ہوتی ہے، اور وہ پہلے تھوڑا، پھر اس کے بعد کچھ اور، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور پھر حد پار کروا دیتے ہیں، اور انسان بعد میں پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ ایسے جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، بچے بچیاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک لمٹ تک رہتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے نفس کو ذرا آزما کر دیکھیں۔ میں آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں کہ اپنے نفس کو اس لمٹ تک پہنچنے سے بھی روک کر دیکھیں کہ نہیں دیتے تحفہ، بالکل اس رسم کو قبول نہیں کرتے، اگر علماء منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا نفس مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اگر آپ کا نفس نہیں مانتا، سرکشی کرتا ہے اور آپ کی تمام تر دلیلوں کو رد کر کے آپ کو اپنی غلامی پر مجبور کر دیتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ جو نفس اس تھوڑی سی بات پر نہیں رک رہا، جب یہ بڑی خواہش کرے گا تو آپ میں کون سی ایسی طاقت آ جائے گی، آپ نفس کو دھکیل کر اور ان بڑی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ سینکڑوں مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ ہم سے کویسچنز کرتے ہیں، اور وہ بیچارے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان سے قسم کھا کر کہلوا دیجئے۔ میں تو اس طرح ریسرچ کرتے رہتا ہوں، معلوم کرتے رہتا ہوں، کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس حد تک آگے آ جائیں گے۔ اور پھر میں آخری بات بس اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ آج آپ اگر بالفرض اپنے آپ کو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں جب آپ کو یہ معاملات کرتے ہوئے دیکھیں گی اور یہ معاملہ آپ کے ذریعے کسی اور تک پہنچے گا، تو کیا جو آپ کی کیفیات ہیں دوسروں کی بھی یہ رہیں گی؟ جس لیمیٹیشنز میں آپ رہے، کیا دوسرا بھی ایسا رہے گا؟ جو سیلف کنٹرول آپ کو حاصل تھا، کیا دوسرے کو بھی حاصل ہوگا؟ جہاں تک آپ پہنچ کر رک گئے، کیا دوسرا بھی ضرور یہاں تک رکے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترغیب پا کر، آپ کے عمل کو بنیاد بنا کر کوئی آگے بڑھے اور وہ آپ سے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ جو کسی کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے، وبال اس پر بھی ہوتا ہے۔ میں نے محتاط الفاظ میں، نپت الفاظ میں جتنا عرض کیا، اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں، سمجھیں، تو خدا را اس پر عمل کریں اور ان چیزوں کو ختم کریں، اچھی رسومات کی بنیاد ڈالیں، نمازوں کے قریب آئیں، روزوں کے قریب آئیں، نعت خوانیوں کی بنیاد ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ کو جہاں تحفے شرعاً جائز ہیں دینا وہ مقام معلوم کریں، وہاں پر دیں، ورنہ اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہیں، ورنہ یہ چیز آپ کو بھی جلائے گی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس میں مبتلا ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد، آپ کے پوتا پوتی، نواسہ نواسی، آپ کے بھائی بہن آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ لے کر آئیں کہ اس کے محرک آپ تھے اور وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوئے کہ پورا خاندان کا سر شرم سے جھک گیا، تو اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ ایک کالر ہمارے